بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن ہدی بہدیہ الی یوم الدین. باب بطلان بیع الحصاة وبیع الذی فیہ غرر. یہ باب بیع حصات اور اس بیع کے بطلان کے بیان میں جس میں غرر پایا جائے. جیسا کہ بیان کیا گیا کہ شریعت مطہرہ نے جن بنیادوں پر بہت ساری بیوع کو حرام قرار دیا ہے ان میں سے ایک اہم ترین اور بنیادی جو وجہ ہے وہ ہے الغرر. اب غرر کا معنی کیا ہے؟ تو شیخ الاسلام فقیہ العصر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کے خاص تلمیذ ہے مولانا اعجاز احمد صمدانی. تو اعجاز احمد صمدانی صاحب نے مستقل 2 کتابیں لکھی ہیں اس موضوع پر. ایک کتاب کا نام ہے غرر کی صورتیں، کائنڈ آف انکریٹینٹی، اور دوسری کتاب ہے ان کی ہے غرر اور اس کے اثرات. تو انہوں نے ہمارے اس زمانے کے اعتبار سے غرر کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ غرر عربی زبان کا لفظ ہے. اس کے لغوی معنی ہے دھوکہ دینا، غلط امید دلانا. چنانچہ لسان العرب میں ہے غرر غرہ یغرہ غرا وغرورا وغریہ فهو مغرور وغریر خدعه وأطمعه بالباطل. کہ کسی کو دھوکہ دینا اور کو جو چیز نہیں ہونے والی ہے ایسی کسی چیز کی امید دلانا. تو خامخواہ کی امید دلانا اسے گویا کہ کیا کہا جاتا ہے؟ غرر کہا جاتا ہے. اب غرر کا استعمال جہاں پر لغت میں ہے وہیں پر اس کا بکثرت استعمال احادیث مبارکہ میں اور احادیث مبارکہ کے ساتھ ساتھ اس کا زیادہ تر استعمال ہماری فقہ کی کتابوں میں ہے. تو فرماتے ہیں کہ غرر کے لغت کے اعتبار سے گویا کہ اگر تفصیل کے ساتھ جائزہ لیا جائے تو 3 معنی سامنے آتے ہیں. نمبر 1 دھوکہ دینا، نمبر 2 غلط امید دلانا، اور نمبر 3 ایسا کام کرنا جس میں خطرہ غالب ہو، ایسا معاملہ کرنا جس میں خطرہ غالب ہو. کہ انگریزی زبان میں اس کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس میں سے ایک آتا ہے چیٹ، یعنی چیٹنگ کرنا، جیسے کہتے ہیں اردو میں بھی چیٹنگ کی. اور اگر اسے خطرے کے معنی میں لیا جائے تو اس کا معنی انسرٹینٹی یا ڈینجر کے بھی ہو سکتے ہیں. اصطلاح فقہا میں غرر کس کو کہا جاتا ہے؟ تو اصطلاح فقہا میں غرر کی مختلف علماء نے مختلف تعریفات کی ہے. البتہ غرر کے سلسلے میں جو سب سے بہتر تعریف ہے وہ علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. وہ فرماتے ہیں الغرر هو الخطر الذي استوى فيه طرف الوجود والعدم بمنزلة الشك. کہ غرر خطرے پر مبنی ایسے معاملے کو کہتے ہیں جس میں وجود اور عدم دونوں جہتیں برابر ہوں. غرر خطرے پر مبنی ایسے معاملے کو کہتے ہیں جس میں وجود اور عدم دونوں جہتیں برابر ہوں.
یعنی بے کے ہونے یا نہ ہونے دونوں میں شک ہو. اس سے معلوم ہوا کہ فقہی کتابوں میں غرر کی تعریف سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غرر کہا جاتا ہے ہر ایسے معاملے کو جس کا انجام پوشیدہ ہو. اور انجام پوشیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں خطرے کا امکان زیادہ ہو. قرآن کریم میں بعض مفسرین فرماتے ہیں غرر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ کے ذریعے سے. تو فرماتے ہیں کہ باطل سے مراد یہاں پر غرر ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو دھوکہ دہی کے طریقے سے نہ کھاؤ. اس لیے کہ قرآن نے دو بنیادی سبب بیان کیے ہیں وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَطْعُهُ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ کہ معاملات میں حرمت کے دو بنیادی سبب ہیں. ایک ہے ربا اور دوسرا ہے غرر، جیسا کہ اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَطْعُهُ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ. تو اس کی تفسیر کرتے ہوئے عام طور پر متقدمین و متاخرین جو فقہا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس میں تین چیزیں باطل کے معنی میں داخل ہے. ایک ہے جوا، دوسرا ہے غرر اور تیسرا ہے بعض حضرات کا کہنا ہے کہ ربا. غرر کا ذکر احادیث مبارکہ میں سب سے پہلے وہی روایت جو ہماری اس کتاب میں گزری ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الحصاة وعن بیع الغرر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع حصاد اور بیع غرر دونوں سے منع کیا. اس روایت کو امام مسلم نے، امام ابو داؤد نے اور امام ترمذی نے اور امام ابن ماجہ نے اور مسند احمد میں امام احمد بن حنبل، ان تمام لوگوں نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالے سے ایک اور روایت ہے جس میں حضور نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الغرر. اس میں صرف غرر ہی کو بیان کیا گیا جس کو امام ابن ماجہ نے کتاب التجارات میں ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع غرر سے منع کیا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیأتی علی الناس زمان عضوض يعض المؤسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم ويضاع المضطرون وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك. حضرت علی کی اس روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ عنقریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مالدار اپنے ماتحتوں کو کاٹ لے گا، یعنی مالدار اپنی مقبوضہ تمام چیزیں اپنے پاس رکھنے کی کوشش کرے گا حالانکہ اسے اس کا حکم نہیں دیا گیا. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اور آپس میں بھلائی کرنے کو فراموش نہ کرو. پھر حضور نے فرمایا اور مجبور لوگوں کی بے کی جائے گی، یعنی لوگوں کو خواہ مخواہ چیزوں کے لینے پر آمادہ کیا جائے گا. جیسے ہمارے زمانے میں ایڈورٹائز وغیرہ کے ذریعے سے
نہیں لینے والا بھی چیز کیا کرتا ہے، ایڈورٹائز دیکھ کر لے لیتا ہے. جیسے بہت سارے لوگ فیئر اینڈ لولی وغیرہ لے لیتے ہیں کہ اس کو لگانے سے آدمی سفید ہو جاتا ہے. کوئی سفید وفید ہوتا نہیں ہے اور کالا ہو جاتا ہے. تو کیا فرماتے ہیں کہ اور مجبور لوگوں کی بیع کی جائے گی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مضطر کی بیع غرر اور پھل پکنے سے پہلے اس کی بیع سے منع فرمایا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ان تمام کے تمام حالات کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا تھا. تو اس روایت کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے، جس کو امام ابو داؤد نے البیوع کتاب البیوع میں اور امام بیہقی نے السنن الکبریٰ کے اندر میں ذکر کیا ہے. ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر، کہ پانی میں موجود مچھلی کی خرید و فروخت نہ کرو کیونکہ اس میں غرر پایا جاتا ہے. اس روایت کو بھی امام بیہقی نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ میں اور امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب المسند میں اور امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں اسے ذکر کیا ہے. ان احادیث کی روشنی میں بیع غرر کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو سب سے پہلے ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ اس میں اضافت کون سی پائی جاتی ہے؟ تو فرماتے ہیں مصدر کی اضافت اپنے مفعول کی طرف. تو بیع الغرر کا مطلب ہوگا بیع المغرور بھی، یعنی غرر والی چیز کی بیع. اس صورت میں غرر کا تعلق صرف مبیع سے ہو جائے گا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ موصوف کی اضافت صفت کی طرف مان لی جائے. اس صورت میں عبارت یہ ہوگی البیع الذی یکثر فیہ غرر. اس صورت میں غرر کا تعلق صرف مبیع کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ بیع کے تمام ارکان اور اجزاء کے ساتھ بھی ہو جائے گا. اور یہی بات راجح ہے کیونکہ ائمہ اربعہ کے نزدیک غرر کا تعلق صرف مبیع کے ساتھ نہیں بلکہ ثمن اور مدت وغیرہ تمام چیزوں کے ساتھ ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ گویا کہ موصوف کی اضافت اپنی صفت کی طرف کی گئی ہے، اس قبیل سے ہے جہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیع غرر کے طور پر استعمال کیا. علم اصول فقہ کے ماہرین اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں کہ اس ممانعت میں عموم ہے یا نہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی صحابی نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن کذا کہے تو اس میں عموم پایا جاتا ہے کہ اس قسم کے تمام معاملوں کو یہ شامل ہے. لہذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع غرر یا عن الغرر کا لفظ استعمال کیا تو اسے عموم پر محمول کیا جائے گا اور بیع غرر کی تمام صورتوں کی ممانعت کو تسلیم کیا جائے گا. اگرچہ امام غزالی وغیرہ بعض فقہا نے اسے عموم پر محمول نہ کرتے ہوئے چند مخصوص چیزوں پر محمول کرنے کا اپنا اجتہاد پیش کیا ہے، البتہ اسے قبول نہیں کیا گیا. غرر کا شرعی حکم ائمہ اربعہ اور جمہور فقہاء کرام کے نزدیک بیع غرر متفقہ طور پر ناجائز ہے، اس لیے کہ اکل بالباطل میں قرآن کریم کی متعدد آیات میں اشارۃ النص سے یہ بات ثابت ہوتی ہے اور احادیث مبارکہ میں اس کا صراحتاً ذکر عبارت النص سے بھی اس کی حرمت کیا ہوتی ہے، ثابت ہوتی ہے، کیونکہ دونوں جگہ پر یا تو اشارہ یا اقتضاء النص سے مانا جاوے
یا عبارت النس ماسیق الکلام لاجلہ جس کو کہتے ہیں، کیونکہ احادیث کو صرف اسی کو بیان کرنے کے لیے لایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، لہذا اس بنا پر بیع غرر کی حرمت پر تمام کے تمام جمہور فقہا کا اتفاق ہے۔ غرر کا مفہوم زمانے جاہلیت میں، اسلام سے قبل زمانے جاہلیت میں مختلف قسم کے معاملات کا رواج تھا، اور ان کے یہ معاملات کسی قسم کے شرعی احکام کے پابند نہیں تھے، بلکہ ان کے اپنے عرف اور عادت اور قبائل کے طے کردہ نظام کے مطابق چلتے رہتے تھے، اور اس میں نہ تو یہ دیکھا جاتا تھا کہ کس چیز میں ضرر پایا جاتا ہے اور کس چیز میں غرر نہیں پایا جاتا ہے، بلکہ ان کے عرف میں جو معاملہ رائج ہو جاتا تھا اسے جائز تسلیم کر لیا جاتا تھا۔ لہذا اس زمانے میں بہت سی وہ صورتیں جس کو شریعت نے حلال قرار دیا، یعنی شرکت، مضاربت وغیرہ موجود تھی، وہیں پر بڑی تعداد میں ایسی صورتیں بھی پائی جاتی تھی جو غرر پر مشتمل تھی، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ان کے استعمال ہونے والی اصطلاحات کے ساتھ بیان کیا، جیسے حمل الحمل، آگے اس کا ذکر آ رہا ہے، حمل الحمل کی بیع ملامسہ، بیع منابذہ، بیع حصاد، بیع المضامین اور بیع الملاقیح وغیرہ۔ تو فرماتے ہیں کہ جتنی بھی بیوعات کو امام بخاری، امام مسلم نے اپنے کتاب البیوع میں گزشتہ سال میں نے شمار کیا تھا، تقریباً 19 سے 20 ایسی بیوع کو ذکر کیا ہے جو غرر پر کیا ہے، مشتمل ہے۔ تو وہ تمام کے تمام، جس کا کتاب البیوع کے ختم ہونے پر نقشے کی صورت میں بتایا جائے گا، تو فرماتے ہیں کہ وہ تمام کے تمام صورتیں ایسی ہیں جس میں غرر ہی پایا جاتا ہے۔ تو عام طور پر ربا بھی کم ہے، لیکن غرر کی وجہ سے حرمت وہ معاملات جو حرام ہیں شریعت میں، زیادہ تر ایسے ہیں جو غرر ہی کی وجہ سے حرام قرار دیے گئے ہیں۔ اسلام کے آنے کے بعد تبدیلی، اسلام نے آنے کے بعد معاملات کی ان شکلوں پر احکام کا اجرا کیا، نہ تو انہیں بالکل ناجائز قرار دیا اور نہ ہی انہیں بالکل جائز قرار دے دیا، بلکہ جو شرعی اصول کے مطابق تھے انہیں جائز قرار دیا، اور جو شرعی اصول کے خلاف تھے انہیں ناجائز قرار دیا۔ جنہیں شریعت نے جائز قرار دیا اس میں بیع، شرکت، مضاربت، رہن، اجارہ وغیرہ شامل ہیں، اور وہ معاملات جس میں شریعت نے تھوڑی سی اصلاح کی، جیسے بیع سلم وغیرہ، کہ اس میں شریعت نے ان کے زمانے کے اعتبار سے تھوڑی سی تبدیلی کہہ کر اس کے جواز کو فراہم کیا، اور وہ معاملات جس کو شریعت نے کلی طور پر حرام قرار دیا، جیسے بیع حصاد، بیع ملامسہ، بیع منابذہ وغیرہ، جو غرر پر مشتمل تھے، جسے شریعت مطہرہ نے کلی طور پر حرام قرار دے دیا۔ اسی لیے علم اقتصاد کے ہمارے اس زمانے کے ماہر علی الخفیف فرماتے ہیں، جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحال هذه الامة كما وصفنا فلم يحمده الى هدمها ولكنه حاول اصلاحها وعنا بعلاجها، کہ جب آپ تشریف لائے تو آپ نے ہر چیز کو حرام نہیں قرار دے دیا، بلکہ آپ نے اس کی اصلاح کی کوشش کی اور اس کے صحیح حلول ان کے سامنے پیش کیے، حتی طہرها من الرجس وخلصها من شوائب الظلم، یہاں تک کہ ہر طرح کی گندگی سے اور ہر طرح کے ظلم سے آپ نے اس کو پاک اور صاف کر دیا، ونفى
عن بوائق الجاہلیہ، اور جاہلیت کی تمام رسومات و ادران الوثنیہ، اور وثنیت کے تمام میل و کچیل کو آپ نے معاشرے سے ختم کر دیا۔ فحرم الضار، تو آپ نے ہر تکلیف دہ چیز کو حرام قرار دیا۔ وکمل الناقص، اور جو ناقص تھا اسے آپ نے کامل کر دیا۔ واصلح الفاسد، اور جو فاسد تھا اس کی آپ نے اصلاح کی۔ واقر الصالح، اور جو صالح اور اچھا تھا اسے بدستور جائز قرار دیا۔ وحرم الربا، اور آپ نے ربا کو حرام قرار دیا۔ وَأَصْلَحَ نِظَامَ الْبُيُوعِ، اور آپ نے معاملات کے پورے نظام کی بہترین انداز میں اصلاح فرمائی۔ فَنَفَى عَنْهَا الْغَرَرَ وَالْخِدَاعَ وَالْغَبْنَ الْفَاحِشَ، لہذا آپ نے غرر ہے، دھوکہ ہے اور غبن فاحش کو اس معاشرے سے ختم کر دیا۔ وَأَقَرَّ الْإِجَارَةَ وَالرَّهْنَ وَالْعَارِيَةَ لِصَالِحِهَا، اور آپ نے اجارہ، رہن اور عاریت کو اس کے اچھا ہونے کی وجہ سے اسے بدستور جائز قرار دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں جو کام کیا، اس کو بڑے اچھے انداز میں علی الخفی بیان کرتے ہیں کہ آپ نے حرم الضار، بائع، مشتری اور مبی تینوں کو جو چیز نقصان پہنچانے والی تھی اسے حرام قرار دیا۔ وَكَمَّلَ النَّاقِصَ، اور جس میں نقص تھا جیسے بیع سلم وغیرہ، تو اس کے نقص کو آپ نے ختم کر اسے مکمل کر دیا۔ وَأَصْلَحَ الْفَاسِدَ، اور جس میں فساد پایا جاتا تھا آپ نے اس کی اصلاح کی۔ جس میں فساد پایا جاتا تھا اس کی آپ نے کیا کی؟ اصلاح کی۔ کیا مطلب فساد پایا جاتا تھا؟ کہ جن بیوعات میں جہالت وغیرہ پائی جاتی تھی، جس کی وجہ سے مفضی المنازعہ چیزیں ہو جاتی تھی، اس کی آپ نے اصلاح کی کہ بھئی اس کو ایسے نہیں کیا جائے بلکہ اس کو ایسے کیا جائے۔ وَأَقَرَّ الصَّالِحَ، اور جو اچھا تھا اسے آپ نے ویسا کہ ویسا ہی برقرار رکھا۔ تو اس طرح سے آپ نے معاملات کے باب میں اور بیوع کے باب میں 4 قسم کی اصلاحات کی۔ ڈاکٹر صدیق الضریر جو اپنے زمانے کے گزشتہ صدی کے بہت بڑے فقیہ مانے جاتے ہیں، وہ بھی فرماتے ہیں ان نظرة الفقه الاسلامی للغرر تختلف اختلافا کلیا عن نظرة العرب في الجاہلیة، کہ غرر کے متعلق اسلامی فقہ کا نظریہ اس سے بالکل مختلف ہے جو زمانے جاہلیت میں عرب معاشرے میں پایا جاتا تھا۔ غرر کی تعریف موجودہ قوانین میں، اس زمانے میں چونکہ اسلامی شریعت کے مقابلے میں دنیا میں ہر ملک کا اپنا دستور ہے، اور اس دستور کو یہ ہر چیز سے مافوق سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کے یہاں پر سیکولرزم کی بنیاد پر دین کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو دستور میں جو بات آ گئی وہ بات ختم، یعنی وہ ان کے یہاں پر شریعت سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ حالانکہ مسلمان کے لیے شریعت ہی اہم ہے، مجبور کے درجے میں جہاں تک ہو سکتا ہے ان چیزوں سے جو دستور میں، چاہے وہ کہیں کا بھی دستور ہو، استعمال کی جاتی ہے، مسلمان کو ان چیزوں سے حتی المقدور جو شریعت کے خلاف ہے بچنے کی کیا کرنا پڑے گی؟ کوشش کرنی پڑے گی، اگر وہ صحیح معنی میں سچا اور پکا مسلمان ہے تو۔ بہرحال تو فرماتے ہیں کہ اس زمانے کی اصطلاح کے اعتبار سے اگر غرر کو دیکھا جائے تو دنیا کے مختلف قوانین کے اعتبار سے تو ہمارے زمانے کے مشہور علم اقتصاد کے ماہر اور مصر کے قانون کے بھی ماہر ڈاکٹر عبد الرزاق السہنوری، وہ فرماتے ہیں جب متعاقدین میں سے ہر ایک عقد مکمل ہونے کے وقت اس بات کی تحدید نہ کر سکے کہ کتنی مقدار لی گئی اور کتنی مقدار دی گئی، بلکہ وہ اس کی تحدید مستقبل ہی میں کر سکیں گے، کیونکہ وہ ایسی چیز ہے کہ اس کا ملنا یقینی نہیں یا حصول کے وقت تک وہ غیر معروف ہے، تو وہ عقد احتمالی ہے، کیونکہ بیع کے وقت بائع کو یہ تو معلوم ہے کہ وہ کیا دے گا، لیکن وہ کیا لے گا اسے اس کا علم نہیں۔ اس کے برعکس خریدار لی جانے والی چیز کو تو جانتا ہے لیکن دی جانے والی چیز کو نہیں جانتا، اور یہ ثمن ہے جس کی تحدید عقد کے وقت نہیں ہو سکتی۔ تو فرماتے ہیں کہ
یہ چونکہ علم فقہ اور علم قانون دونوں کے ماہر ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں جو قانون کے اعتبار سے جسے غرر کہا جاتا ہے، کہا وہ اسلامی تعلیمات سے متاثر ہے، اس لیے کہ اس میں غرر اس کو کہا جاتا ہے کہ جس وقت معاملہ ہو اس وقت کسی چیز کی تحدید میں کمی رہ جائے، خلاصہ جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیسی ہوگی، کب ملے گی اور کیا صورتحال ہوگی، اس میں کمی واقع ہو جاوے، تو ایسی کمی کو کیا کہا جاتا ہے؟ غرر کہا جاتا ہے۔ اور دنیا کے بیشتر قوانین اس غرر کی صورت میں اپنے یہاں پر بھی معاملات کو ناجائز اور نادرست قرار دیتے ہیں۔ غرر کی شرعی اور قانونی تعریف کے درمیان مقارنہ کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ قانون غرر کے ان تمام پہلوؤں کا احاطہ نہیں کرتا جن کا احاطہ شرعی تعریفات کے ذیل میں ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر کسی معاملے میں بائع مبیع سپرد کرنے پر قادر نہ ہو، البتہ مبیع اور ثمن کی ادائیگی کی مدت، جگہ اور اس کے طریقہ کار غرضے کے اس کی تمام تفصیلات بیان کر دی جائے تو قانون کے نظر میں یہ معاملات درست ہیں، کیونکہ اس میں کوئی وہم نہیں۔ لیکن شرعی اعتبار سے یہ معاملہ غرر میں داخل ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے، کیونکہ یہ یقینی نہیں کہ وہ مستقبل میں مبیع سپرد کرنے پر قادر ہوگا یا نہیں، کوئی چیز موجود نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے غیر موجود کی بے کیسے کی جا سکتی ہے؟ تو اس لیے شریعت معدوم کی بے کو اور مجہول کی بے کو ناجائز قرار دیتی، جبکہ قانون یہ یہاں پر کہیں نہ کہیں پر اس میں جھول ہے، اور وہاں پر ایسا ہے کہ بھئی بات ہو گئی، اب وہ آئی نہ آئی، ملی نہ ملی، وہ بات کی بات ہے، لیکن ابھی تو بے کر لو، جس کی وجہ سے معاشرے میں بہت ساری پریشانیاں پیش آتی ہیں۔ غرر کی تقسیمات، غرر کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، دو طرح سے اس کی تقسیم کی جاتی ہے۔ نمبر ایک، غرر کی تقسیم اس کے مؤثر ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، اور نمبر دو، غرر کی تقسیم اسباب غرر کے اعتبار سے۔ پہلی تقسیم غرر کی تقسیم اس کے مؤثر ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، اور دوسری غرر کی تقسیم اسباب غرر کے اعتبار سے۔ پہلی تقسیم مؤثر ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، مؤثر ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے غرر کی دو قسمیں ہیں، غرر مؤثر اور غرر غیر مؤثر۔ غرر مؤثر سے مراد وہ غرر ہے جس کا اثر عقد میں ظاہر ہو اور اس کی وجہ سے عقد فاسد یا باطل ہو جائے۔ غرر مؤثر سے مراد وہ غرر ہے جس کا اثر عقد میں ظاہر ہو اور اس کی وجہ سے عقد فاسد یا باطل ہو جائے۔ اور غرر غیر مؤثر اس غرر کو کہا جاتا ہے جس کا اثر عقد میں ظاہر نہ ہو، اور غرر کے ہوتے ہوئے بھی عقد صحیح ہو جائے۔ غرر کے مؤثر ہونے کے لیے چار شرائط ہیں۔ نمبر ایک، غرر غرر کثیر ہو۔ نمبر دو، عقد بیع اور معاملے میں اصالتاً غرر پایا جائے، ڈائریکٹ غرر پایا جائے، اصالتاً غرر پایا جائے۔ نمبر تین، ایسا معاملہ جس کو کرنے کی ضرورت اور حاجت نہ ہو،
ہر ایک کی ایک ایک مثال دی جاتی ہے آگے. ایسا معاملہ اور عقد جس کے کرنے کی ضرورت اور حاجت نہ ہو. نمبر 4، غرر صرف عقود مالیہ میں معتبر ہے. پہلی شرط کے سلسلے میں ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر غرر معمولی درجے کا پایا جائے تو اس کی وجہ سے عقد فاسد نہیں ہوتا ہے. اسی لیے فرماتے ہیں کہ علامہ قرافی فرماتے ہیں کہ غرر کی 3 صورتیں ہیں. ایک ہے غرر کثیر ممتنع اجماعا، کہ وہ غرر جو متفق علیہ طور پر کثرت کی وجہ سے ممتنع ہے اور ناجائز اور حرام ہے. جیسے ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے کو بیچنا، کالطیر فی الہواء، ہوا میں پرندہ اڑا، کبوتر کھانا ہے تیرے کو؟ بولے ہاں. یہ کبوتر دیا 25 روپے میں. بھائی اس کو کون پکڑے گا؟ پکڑا بھی جائے گا یا نہیں؟ ہاتھ بھی آئے گا یا نہیں؟ تو کہا یہ غرر کثیر ہے، لہذا یہ بے جائز نہیں. وقلیل جائز اجماعا، اور غرر کی دوسری وہ صورت ہے، امام قرافی فرماتے ہیں کہ جو قلیل ہوتا ہے اور اجماعاً اس کا جواز فراہم کیا جاتا ہے، کاساس الداری وقطن الجبتی، جیسے گھر بیچا کسی نے اور سامان کے ساتھ بیچ دیا، تو وہ کتنا ہے، کیسا ہے، کیوں ہے، وہ سب تفصیلات نہیں لیتا ہے کہ بھئی یہ گھر ہے فرنیچر کے ساتھ بیچ دیا، اس میں جو کچھ سامان ہے اس کے ساتھ بیچ دیا. اب اس میں کچھ کم زیادہ ہو گیا تو غرر قلیل اس کو مان لیا جاتا ہے، غرر کثیر کیونکہ آدمی دیکھ لیتا ہے اس کو، تو تھوڑا بہت کہیں سے ٹوٹا پھوٹا ہے تو اس کا دونوں بائع اور مشتری دونوں پر اس کا کوئی اثر ہوتا نہیں ہے. اسی طریقے سے آدمی جو جبہ اور کپڑا وغیرہ لیتا ہے تو کبھی بولتا ہے کاٹن کا ہے، کبھی بولتا ہے پولیسٹر کا ہے، کبھی بولتا ہے مکس ہے، تو وہ کم زیادہ ہو گیا تو اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے. تیسرا وہ متوسط اختلف فیہ، کہ غرر کی تیسری قسم غرر متوسط، جس کے سلسلے میں فقہاء میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا وہ کثیر ہے آیا وہ قلیل ہے. تو بعض لوگ اس کو قلیل کہہ کر معفو عنہ قرار دیتے ہیں اور بعض لوگ اسے کثیر کہہ کر غیر معفو عنہ قرار دیتے ہیں. اب فقہاء کے یہاں پر کیا غرر قلیل اور غرر کثیر کے لیے کوئی ضابطہ ہے یا نہیں؟ کیونکہ ہر آدمی کا اپنا ایک الگ الگ انداز ہوتا ہے. کسی کے نزدیک قلیل بھی کثیر ہوتا ہے اور کسی کے نزدیک کثیر بھی کیا ہوتا ہے؟ قلیل ہوتا ہے. تو کہا کہ کیا فقہاء نے اس کے لیے کوئی ضابطہ متعین کیا ہے یا نہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ عام طور پر حضرات فقہاء نے غرر کثیر اسے کہا ہے جس میں فریقین میں سے کسی ایک کا بہت بڑے پیمانے پر نقصان ہو. اور غرر یسیر کہتے ہیں کہ ایسا معمولی سا نقصان جس کی طرف عام طور پر لوگوں کی توجہ نہ ہو. ابھی جیسے آدمی چاول گیہوں وغیرہ خریدتا ہے تو اچھے چاول ہے، اس میں 2 4 5 10 20 اگر ٹوٹے ہوئے ہیں تو ارے یہ ٹوٹا ہوا ہے، ایسا نہیں بولتا ہے آدمی، ٹھیک ہے چل جائے گا. لیکن اگر آدمی کوئی اسٹیل کی پلاسٹک کی کوئی چیز خریدنے کے لیے جائے، ابھی جیسے گلاس خریدنے کے لیے گیا تو وہ یہاں سے تھوڑا سا پھوٹا ہوا ہے تو کیا بولتا ہے؟ نہیں چل جائے گا. وہ اتنے کو بھی کیا کرتا ہے؟ چھوڑ دیتا ہے. تو وہ قلیل ہے مگر کثیر ہے.
کیونکہ ان چیزوں کے اندر میں کیونکہ معلوم ہے کہ اگر اسے پانی پیے گا تو منہ میں بجائے اندر پانی جانے کے باہر خون آ جائے گا، لہذا یہ قلیل ہے مگر یہ قلیل نہیں ہے، کثیر ہے، یہ قلیل ہے مگر کیا ہے، کثیر ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ عرف میں اس کو دیکھا جائے گا کہ عرف میں کیسا چلتا ہے۔ تو عرف میں جس چیز کو کثیر سمجھا جائے وہ کثیر، اور جس کو قلیل سمجھا جائے وہ قلیل۔ جیسے اگر 20 کلو کا 15 کلو کا آپ نے تیل کا ڈبہ لے لیا، اب اگر اس میں 1 لیٹر کم آیا تو غرر کثیر ہے، بولے گا 1 لیٹر کم 60 روپے کا آتا ہے تو آدمی اس کو، لیکن اگر 25-50 گرام کم ہے تو آدمی کیا کہتا ہے، چل بھائی چل جائے گا، کوئی فرق پڑتا نہیں۔ دودھ آدمی خریدتا ہے تو دودھ میں 100 گرام 50 گرام نہیں چھوڑتا ہے آدمی، اب 70 روپے لیٹر ہے بھیا، ایسے کیسے اتنا کم دیتا ہے تو یہ کیا ہو گیا، غرر کثیر ہو گیا۔ تو کہا کہ معاملات میں عام طور پر لوگ جس کو نظر انداز کر دیتے ہو، عام طور پر اکثر لوگ اسے غرر قلیل کہیں گے، اور جسے نظر انداز نہ کیا جاتا ہو، دکھنے میں وہ اگرچہ قلیل ہو مگر اس کو لوگ نظر انداز نہ کرتے ہو۔ ظاہر سی بات ہے، آدمی برتن خریدنے کے لیے گیا، اگر وہ برتن تھوڑا سا کہیں سے دب گیا ہے تو کیا بولتا ہے، چل جائے گا، نہیں لے گا۔ حالانکہ کہنے ڈاکٹر وہ بیچنے والا ایسا بول سکتا ہے، ارے یار غرر قلیل ہے نا، تو بولے گا تو بیٹھ نہیں بیٹھے چپ چاپ غرر قلیل نے کثیر والا کہاں سے پڑھ کر آیا ہے۔ اب آپ ٹوپی خریدنے کے لیے گئے، اگر ٹوپی تھوڑی سی اوپر سے پھٹی ہوئی ہے تو کیا بولیں گے، غرر قلیل ہے، لے لے، نہیں لیں گے آپ، نہیں، کیوں بھائی غرر ہے۔ لیکن اگر وہ پوری صحیح سالم ہے اور معمولی سا کہیں پر ایک چھوٹی سی سوراخ جیسی کہیں نظر نہیں آتا ایسا ہے تو وہ کیا ہے، غرر قلیل ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ عرف عام میں کس چیز کو لوگ قلیل اور کثیر کہتے ہیں۔ بائع اور مشتری اپنے طور پر کسی غرر کو قلیل کثیر بنائے وہ نہیں چلے گا، بناوٹی نہیں چلے گا۔ واقعتاً عرف میں کس کو قلیل اور کثیر سمجھا جاتا ہے تو کہا اسی کے مطابق معاملہ کیا جائے گا۔ دوسری شرط بیان کی کہ غرر عقد کے اندر اصالتاً پایا جاتا ہو۔ کیا مطلب کہ اگر کسی معاملے میں غرر ضمناً آ جائے تو اس سے معاملے کے عدم جواز کے بارے میں فقہا نے تأمل کیا ہے۔ اچھا، اب کیا بیان کرتے ہیں کہ جیسے شریعت مطہرہ نے حمل الحمل کی بے کو ناجائز قرار دیا۔ علامہ ابن نجیم فرماتے ہیں کہ شریعت مطہرہ نے حمل الحمل یعنی پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی بے کو ناجائز قرار دیا۔ علامہ ابن المنذر نے اور علامہ ماوردی نے اس بے کے ناجائز ہونے پر اجماع نقل کیا ہے، اس لیے کہ ان لوگوں نے مستقل کتاب لکھی ہے امام ابن المنذر نے الاجماع کے نام سے، اور جتنے بھی اجماعی مسائل ہیں ان کو اپنی اس کتاب میں جمع کیا ہے، اور امام ماوردی نے بھی اس پر کام کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں لیکن حاملہ جانور کی بے بالاتفاق حمل الحمل کی بے جائز ہے، لیکن حاملہ جانور کی بے بالاتفاق جائز ہے، حالانکہ اس بے کے اندر حمل بھی شامل ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ حاملہ جانور کے ضمن میں ہوتا ہے اس لیے اس وقت اس کی بے جائز ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ ایسی صورت میں حمل کو مستثنا قرار دے کر اس جانور کی بے کرنا صحیح نہیں ہوتا۔ کیا مطلب کہ ایک ہے اس جانور کے پیٹ میں جو بچہ اس کی بے صرف، تو یہ تو ناجائز ہے، لیکن جانور کو اس بچے کے ساتھ بیچنا یہ جائز ہے، یہ کیا ہے، جائز۔ تو اب حالانکہ امکان ہے کہ یہ اگر بچہ ہو سکتا ہے پیٹ میں مر گیا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد لنگڑا لولا ہو، معیوب ہو، یا ہو سکتا ہے کہ اس کے پیدا ہونے کے بعد وہ زندہ نہ رہے، بہت سارے احتمالات ہیں، تو یہ بھی غرر ہے، مگر یہ غرر اصالتاً نہیں ہے بلکہ طبعاً ہے، ضمناً اور طبعاً۔ کیوں کہ آپ جانور خرید رہے ہیں، آپ حمل کو نہیں خرید رہے،
تو فرما رہے کہ اس غرر کو جو اصالتاً نہیں ہے ضمناً ہے، اس غرر کو کیا معفو عنہ قرار دیا جاتا ہے، تو اصالتاً غرر ہونا چاہیے، ضمناً کسی چیز کے اندر میں غرر کا آنا یہ اس کے اوپر اثر انداز ہوتا نہیں۔ اسی طریقے سے تھنوں میں موجود دودھ کی بے اصالتاً جائز نہیں، کہ یہ تھن میں جتنا دودھ ہے وہ میں نے تجھے دے دیا 100 روپے میں، یہ جائز نہیں، کیونکہ حدیث میں اس کی ممانعت ہے، کیونکہ اس میں غرر ہے، مجہول ہے کہ وہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ 10 لیٹر نکلے گا، لیکن نکلے تو 2-3 لیٹر بھی نکل سکتا ہے، کیونکہ جانور کو اللہ نے ایسی صلاحیت دی ہے کہ کبھی جب آدمی اس کو لے کر بیٹھتا ہے تو وہ اپنا دودھ اوپر کھینچ لیتا ہے۔ ہم لوگ چھوٹے تھے تو ہمارے دادا وغیرہ سب جانور پالتے تھے، تو وہ کہا کہ بھائی یہ بھینس ہے، کہا کہ یہ کیا کرتی، دودھ دونے کے لیے بیٹھو تو اپنا دودھ کھینچ لیتی اوپر۔ ہم وہ پوچھتے کہ دودھ کھینچنے کیا مطلب ہوتا ہے، تو بولے نظر ایسا آتا ہے کہ دودھ خوب دے گی، لیکن جب آدمی دودھ دونے کے لیے بیٹھتا ہے تو کیا کرتی ہے وہ اپنا دودھ اوپر، تو اس کے اندر ایسی صلاحیت تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ شریعت نے اس کو، لیکن ایسے جانور کی خرید و فروخت بھی اتفاق جائز ہے جس کے تھنوں میں دودھ موجود ہو، حالانکہ یہاں دودھ کی مقدار مجہول ہونے کی وجہ سے غرر موجود ہے، لیکن ضمناً اور تابع ہونے کی وجہ سے، تو وہ جانور خرید رہا ہے، وہ دودھ نہیں خرید رہا ہے، اور دودھ اس کے تابع ہے۔ اب وہ گھر پر لے جاوے اور کہے یار میں تو 10 لیٹر سمجھ رہا تھا لیکن اس میں تو 5 لیٹر دودھ نکلا، لہذا اتنے پیسے کیا کر دو، کم کر دو، تو کہا ایسا کوئی کرتا ورتا نہیں، اور اگر کرے بھی تو ایسا کرنا صحیح ہے نہیں۔ ہاں ایک مسئلہ دوسرا ہے کہ اگر وہ یہ کہے کہ یہ جانور میں آپ کو 1 لاکھ روپے میں یہ بھینس بیچتا ہوں اس لیے کہ یہ صبح میں 10 لیٹر دودھ دیتی ہے اور شام کو 10 لیٹر دودھ دیتی ہے، لیکن گھر پر لایا تو وہ 2 لیٹر بھی نہیں دیتی ہے، تو یہ خیار عیب ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہو گیا۔ لیکن جانور کو اس وقت جب بیچا اس وقت اس میں دودھ تھا، ایسا نظر آ رہا بہت ہے اور پھر کم نکلا، تو اس کی وجہ سے بیع کے اوپر کوئی اثر ہوتا نہیں، تو اس کو کہتے ہیں اصالتاً اور طبعاً، جس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں جیسے کوئی کمپنی والا کسی چیز کو بیچے اور بیچنے کے ساتھ اس کے اوپر کوئی انعام بھی رکھے کہ بھائی فلاں چیز ہے اور اس کو اگر آپ خریدتے ہیں فلاں تاریخ تک تو آپ کو اس پر فلاں چیز انعام میں دی جائے گی۔ اب جو چیز انعام میں دی جا رہی ہے وہ تھوڑی لو کیٹیگری کی ہے، بہت ہائی کیٹیگری کی نہیں ہے، اب آپ لے لینے کے لیے وہ لے لیا اور پھر کہا کیا یہ تو بھنگار ہے، تو وہ ضمناً غرر ہے، آپ اس کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ شیء زائد ہے جو آپ کو اس کے ساتھ بطور انعام کی دی جا رہی، اب اس میں بیوقوف آپ بن گئے، وہ آپ کا قصور ہے کہ آپ نے انعام کی لالچ میں اس کو کیا کر لیا، خرید لیا۔ لیکن وہ جو غرر آیا وہ غرر کیسا ہے کہ آپ نے تو ایسا سمجھا کہ بھئی اس کے ساتھ جو موبائل دینے والا ہے وہ سیمسنگ کا ہوگا، اور اس نے پکڑا دیا کون سا، نوکیو والا، جس کا کوئی ویلیو رہی نہیں، تو آپ کہیں گے میں تو سیمسنگ والا سمجھا تھا اور آپ نوکیو والا دے رہے، بولے سیدھے سیدھے لے کے چلا رہا، اس لیے کہ یہ غرر اصالتاً نہیں ہے، یہ طبعاً ہے۔ ارے سمجھ میں آئی بات؟ تو اس کو کہتے ہیں، میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے زمانے کے اعتبار سے بھی کوئی مثال فٹ ہوتی ہے یا نہیں، تو ہمارے زمانے کے اعتبار سے ایسی مثال فٹ ہوتی ہے کہ کسی چیز کو آپ نے خریدا اور خریدنے کے ساتھ کوئی چیز اس کے ساتھ طبعاً آئی ہے، جو طبعاً جو چیز آئی ہے اس میں اگر کوئی کمی زیادتی ہے تو اس کمی زیادتی کی وجہ سے آپ کو غرر ہونے کی وجہ سے اس کے جواز اور عدم جواز کی کوئی وہ تو جائز ہی ہوگی، اصل جو چیز ہے اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی آنی چاہیے نہیں۔ ہاں اگر اس میں خرابی ہے، مثلا آپ نے کہیں سے، جیسے ہمارے طلباء بھی آن لائن سب منگانے لگے ہیں، یہ گیٹ کے اوپر کھڑے تھے، مجھے دیکھ کے چھپ جاتے تھے، وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لینے کے لیے مجھے دیکھ لیتے یوں کہ منہ گھما کے چھپ جاتے، لیکن میں دیکھ لیتا ہوں برابر۔ تو اب آپ نے کوئی چیز آن لائن دیکھا کہ بھائی دسمبر کا مہینہ یا دیوالی ہے یا کچھ ہے تو آفر چل رہی ہے، اب اس آفر میں اس نے لکھا کہ بھائی مثلا آپ نے گھڑی منگائی، اب اس گھڑی میں لکھنا کہ گھڑی یہ کمپنی کی ہوگی، یہ ماڈل ہوگی، اس کلر کی ہوگی، وہ سب لکھا، اور آپ نے اس کو منگوا لیا ویسا، اور 50% اس پر ڈسکاؤنٹ۔ اب وہ جب گھڑی آئی تو کمپنی دوسری، یا کمپنی تو وہ ہے
لیکن جو ماڈل لکھا تھا وہ ماڈل نہیں ہے، تو یہ اصالتاً غرر ہے۔ یہ کون سا غرر ہے؟ آپ اس کو ریٹرن کر سکتے ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کو ریٹرن کر سکتے ہیں۔ کہا کہ بھئی یہ تو جو مواصفات اس کے بیان کیے گئے تھے اس کے خلاف ہے، یہ اصالتاً غرر ہوا۔ لیکن اگر اس پہ ایسا لکھا تھا کہ اس گھڑی کے ساتھ آپ کو بلہ یا اس گھڑی کے ساتھ چشمہ، گوگل چشمہ آپ کو فری دیا جائے گا، تو آپ نے گوگل چشمے کے چکر میں وہ کیا چیز کے خرید لیا، اور وہ چشمہ آیا تو وہ ایک دم دھڑ گلاس تھا۔ اب آپ کہیں کہ نہیں یہ اچھے والا چشمہ چاہیے، تو یہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ یہ غرر کون سا ہے؟ ضمناً غرر ہے، یہ اصالتاً غرر پایا جاتا نہیں ہے۔ آدمی کو اپنے ساتھ جو چیز ہوتی ہے وہ سمجھا تو جلدی سمجھ میں آتا ہے، باقی دوسرے اب وہ کہا کہ وہ بھینس والا وہ جانے، وہ بکری والا وہ جانے، وہ گائے والا وہ جانے، ہم کو سمجھاؤ ہمارے حساب سے کیا بنتا ہے۔